أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين۔ یہ سورۃ الحاقہ کی آیات 45 سے 48 تک 4 آیات ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا جو ترجمہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے کیا ہوا ہے اپنی تفسیر صغیر میں، میں سامعین کے آگے ان آیات کا وہی ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں ان آیات کے ترجمہ کے سلسلے میں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر یہ شخص بریکٹ میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر یہ شخص ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا۔ سامعین کرام، یہ جو آیات ہیں سورۃ الحاقہ کی، ان آیات میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وحی اور الہام کا جو سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا تھا غار حراء سے لے کر آپ کی وفات تک، کبھی آنسم کی کبھی اللہ تعالیٰ نے رگے گردن نہیں کاٹی تھی، اور یہ بھی کہ کبھی آنسم نے کوئی جھوٹا الہام نہیں بنایا تھا اپنے پاس سے۔ اور ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو جھوٹا ملم ہوگا، اپنے پاس سے جھوٹے الہام بنائے گا، دعوے کرے گا،
تو اللہ تعالیٰ اس جھوٹے ملہم یا مفتری اللہ کو آسم کی طرح 23 سال کی زندگی تبھی زندگی نہیں دے گا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے اس کا خاتمہ کر دے گا۔ اور پھر یہ بھی کہ جھوٹا دعویٰ جو بھی کرے گا وہ 23 سال کی زندگی تبھی جو ہے نہیں پا سکے گا اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو 23 سال سے پہلے ہی اس کو ذلیل و رسوا بھی کرے گا اور اس کی وطین کو قطع بھی کر دے گا۔ یہ جو آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے حوالے سے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام جھوٹے مدعی الہام جو کرتا ہے اس کے حوالے سے فرماتے ہیں۔ حضور رساں فرماتی ہیں، یہ جو حوالہ ہے 40 نمبر 4 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434 پر حضور رسام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام 40 نمبر 4 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 433 پر فرماتے ہیں، اور قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ اسی طرح یہی کتاب ہے 40 نمبر 4 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 436 پر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، انہی آیات کے حوالہ سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جس رات میں نے اپنے اس دوست کو یہ باتیں سمجھائیں تو اسی رات مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ حالت ہو کر جو وہی اللہ کے وقت میرے پر وارد ہوتی ہے، وہ نظارہ گفتگو کا دوبارہ دکھلایا گیا، اور پھر الہام ہوا، کل انا ہد اللہ هو الہدا، یعنی خدا نے جو مجھے اس ایت لو تقبل علینا کے متعلق سمجھایا ہے وہی معنی صحیح ہیں۔ سامعین کرام، آپ لوگ جانتے ہیں کہ خاکسار جناب مولانا حادی علی چودھری صاحب کا ایک مضمون ہے، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا ہے، تو یہ انہوں نے مضمون لکھا امسال جو جماعت احمدیہ کینیڈا کا غزٹ ہے اس میں ماہ فروری میں یہ شائع ہوا۔ تو میں پھر دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو مضمون ہے، تو میں گزشتہ کچھ خطبات سے اس مضمون میں جو جناب حادی علی چودھری صاحب نے غلط باتیں کی ہیں، جھوٹ بولے ہیں، تو میں ان کا جواب دیتا چلا آ رہا ہوں، اور اسی ضمن میں خاکسار کا آج کا خطبہ بھی جو ہے وہ اس کا یعنی ایک ذکی غلام تجھے ملے گا حصہ پنجم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کچھ باتیں میں پڑھوں گا اس اپنے مضمون میں حادی علی چودھری صاحب نے لکھی ہیں، تو اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں سامعین کو بتاؤں گا، اور بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے یہ جھوٹ اور فراڈ دجل قادیانی جماعت کرتی پھر رہی ہے۔ اور سب سے پہلے یہ دجل تو شروع کیا مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے جھوٹے دعوے کر کے، اور پھر جھوٹے دعوے کے بعد پھر اللہ نے اس کی رگے گردن کو کاٹا۔ 10 مارچ 1954 کو رباع میں نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں، لوگ جانتے ہیں سب باتیں، اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو احمدی حضرات ہیں، میری بہنیں بھائی اور بزرگ، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ہونا کیا ہے؟ ان کو ذہنی طور پر سلا دیا گیا ہے، مفلوج کر دیا گیا ہے، ان میں سکت ہی نہیں ہے۔ حق اور سچ کی اگر بات ہو کوئی تو اس کے حوالے سے اپنی ذہن سے کام لے کر حق کی پیروی کریں اور جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میری ان احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں پر رحم فرمائے، ان کو سمجھ دے اور حق اور سچ جو بات ہے اس کی پیروی کرنے کی توفیق بخشے۔ میں اب آتا ہوں مولانا حادی علی چودھری صاحب کے مضمون کی طرف، وہ جو اپنے مضمون کے صفحہ نمبر 3 پر فرماتے ہیں، یہ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ چنانچہ یعنی مرزا بشیر الدین محمود کا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں یہاں پر، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کے مصداق حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قرب سے اس طرح نوازا
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1905 میں جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 سال تھی اپنی وحی ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ سے سرفراز فرمایا، اور 2 سال بعد 1907 میں فرشتے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورت الفاتحہ کی تفسیر سکھائی۔ پس مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پیشگوئی کے حقیقی مصداق ہونے کی شہادت ہے۔ سامعین کو میں بتاتا ہوں، یہ لفظ میں نے پڑھے ہیں، میں نے یہ جو ان کا ہے مضمون ہے الغلام.com پر غالباً نیوز نمبر 199 199 کے طور پر آن ایئر ہے، لوگ وہاں پر یہ ان کا مضمون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صفحہ 3 پر جناب مولانا ہادی چوہدری صاحب لکھتے ہیں۔ اب ان باتوں کے حوالے سے میں سامعین کو بتاتا ہوں اور جناب ہادی چوہدری صاحب کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ دلیل پیش کرتے پھر رہے ہیں بشیر الدین محمود کے موعود مسلم ہونے کی، یہ سب جھوٹ دجل فریب ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، مثال کے طور پر سب سے پہلے تو یاد رکھیں، میں بارہا بتا چکا ہوں کہ ذکی غلام یعنی چلہ ہوشیارپور میں جو نشان رحمت یا ذکی غلام کی پیشگوئی محمدی مریم مرزا غلام صاحب کی دعائیں کی قبولیت کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو الہام فرمائی تھی۔ اس ذکی غلام کو مرزا غلام صاحب نے مسلم موعود کا ٹائٹل اپنے الفاظ میں دیا، اور یہ ذکی غلام جو ہے میں بارہا بتا چکا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا، اگرچہ جیسا کہ وہ الہامی پیشگوئی میں عبارت ہے نا کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، وغیرہ وغیرہ، لمبی پیشگوئی ہے، وقع نامرن مقضیہ پر ختم ہوتی ہے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، اس سے ملہم جو سمجھ بیٹھا، پہلے تو یہ 2 پیشگوئی تھی، ملہم اس کو ایک سمجھ بیٹھا، اور اسی لیے انہوں نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھا اپنی قلم سے، یہ الہامی لفظ نہیں ہے لڑکا، ذکی غلام تجھے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ان دونوں پیشگوئی کو ایک سمجھ بیٹھے، اور پھر ذکی غلام کو بھی وہ اپنا جسمانی لڑکا سمجھتے رہے۔ پھر میں نے بارہا بتایا ہے کہ وہ اس ذکی غلام کو بطور جسمانی لڑکا اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے۔ پہلے انہوں نے یہ پیشگوئی بشیر اول پر لگائی، اللہ نے اس کو جب 15 مہینے کا ہوا فوت کر لیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام محتاط ہو گئے، آپ نے اپنے بچوں کا نام بطور اتفاق رکھنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد 3 بیٹے پیدا ہوئے، مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد، مرزا شریف احمد۔ آپ نے ان کے نام بطور اتفاق رکھے۔ پھر 14 جون 1899 کو آپ کا چوتھا لڑکا، آپ کے بقول چوتھا لڑکا پیدا ہوا، تو آپ علیہ السلام نے اس کا نام مبارک احمد رکھا، اور اس لیے مبارک احمد رکھا کہ ایک الہام آپ پر ہوا تھا کہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک۔ اسی مناسبت سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو الہامی پیشگوئی میں الفاظ ہیں نا کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، جب یہ الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی اس وقت ملہم نے اس کے آگے لکھ دیا بریکٹ میں کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں ہے، لیکن 3 کو 4 کرنے والا مبارک جب الہام ہوا اس کی تشریح آپ نے یہ فرمائی تھی کہ اللہ مجھے 3 لڑکے دے گا، اس کے بعد ایک چوتھا دے گا جو کہ مبارک ہوگا۔ تو اسی مناسبت سے مرزا غلام احمد صاحب نے جب چوتھا یہ لڑکا 14 جون 1899 کو پیدا ہوا، آپ علیہ السلام نے اس لڑکے کا نام مبارک احمد رکھا، ٹھیک ہے، اور بتایا کھول کھول کے تریاق القلوب میں کہ یہی لڑکا میرا چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی جو پیشگوئی ہے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم اس کا مصداق ہے۔ بارہا بتا چکا ہوں کہ وہ مبارک احمد پر اس پیشگوئی کو پھر بشیر اول کے بعد اس پر چسپاں کر دی۔ مرزا بشیر الدین محمود کے حوالے سے انہوں نے تفاضل کے طور پر آپ کا نام رکھا، لیکن اس پیشگوئی کو آپ پر کوئی چسپاں نہیں کیا۔ تو مرزا مبارک احمد کی پیدائش کے بعد سامعین کرام وہ جو ذکی غلام سے متعلق سلسلہ ہے نا الہامی بشارتوں کا، وہ بند نہیں ہوا۔ اگر تو وہ مبارک احمد ہوتا تو اس کے بعد قطعاً اللہ تعالیٰ الہامی بشارت نازل نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے الہامی بشارتیں جو ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ نازل ہو رہی تھیں ملہم پر، ان کا سلسلہ مبارک احمد کی پیدائش کے بعد بھی جاری رکھا، اور اس کا سلسلہ 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہا۔ یہ تقریباً 9 الہامی بشارتیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں تذکرہ میں، اور جو سامعین تسلی کرنا چاہیں دیکھنا چاہیں تو الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر جا کے دیکھیں، وہاں پر
تاریخ اور پھر آگے الہامی بشارت اور پھر آگے ترجمہ وغیرہ جو جماعت احمدیہ قادیان نے کیا وہ لکھا ہوا ہے. سارے آپ دیکھیں کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا غلام صاحب اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے اس ذکی غلام کو, اس مسلم موت کو. وہ تو اللہ نے بطور اسماعیل لڑکا پلاسم کو دیا ہی نہیں تھا. تو میں کہہ رہا تھا, اب میں آتا ہوں. مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے پہلے 1914 میں جماعت پر قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد نا پھر مختلف اوقات مختلف مواقع پر پیش گوئی مسلم موت یا پیش گوئی موت ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا پیش گوئی موت نشان رحمت کو مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کے آگے پڑھ پڑھ کر ان کا ذہن پڑتا رہا بھی ان لوگوں کا کیا خیال ہے. بہرحال 30 سال کے بعد انہوں نے ایک نفسانی خواب کی بنا پر جھوٹا دعویٰ مسلم موت کر دیا. اور پھر اس دعوے کے بعد 10 سال کے بعد 10 مارچ 1954 کو ربوہ میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد آج بھی اس نماز میں جو لوگ شامل تھے آج بھی زندہ کچھ لوگ ہیں. وہ خود انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اس نماز میں موجود تھے کہ جب مرزا بشیر الدین محمود کی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحقم یہ جو فرمایا ہوا ہے کہ جو بھی مفتری اللہ ہوگا جو افطرا کرے گا میرے نام پر تو میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی وطین کو قطع کر دوں گا. ان لوگوں نے خود وہ کہتے تھے ہم اس نماز میں شامل تھے جب اس کی رگے گردن کو کاٹا اللہ نے. تو جھوٹا دعویٰ تھا, مطلب وہ تھے ہی نہیں کیونکہ ذکی غلام تو اللہ نے دیے ہی نہیں مرزا غلام صاحب کو بطور جسمانی لڑکا. تو یہ جھوٹے جماعت پر قبضے کر کے پھر جھوٹے دعوے کرتا رہا. پھر اللہ کے نزدیک تو کوئی لحاظ نہیں ہے, جو بھی افطرا کرے گا اللہ پر وہ کوئی بھی ہوگا اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا, دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی وطین کو ضرور قطع کرے گا. تو اس کی وطین کو پھر کاٹا اور پھر کٹنے کے بعد نا پھر اس کے حالات بیمار ہو گیا, مفلوج ہو گیا. پھر یورپ میں آیا ادھر چیک اپ کرانے کے لیے بھی کیا مسئلہ ہے. تو یورپ پھر غالباً 4 جگہ پر اس نے چیک اپ کروایا جو میں نے پڑھا ہے. تو لندن میں چیک اپ ہوا ان کا, پھر ہیگ میں غالباً گئے سوئٹزرلینڈ میں وہاں پر چیک اپ ہوا. پھر تیسری جگہ نیورن برگ ہے ایک جگہ جرمنی میں, وہاں پر اس کا چیک اپ ہوا اور ہمبرگ میں چیک اپ ہوا. ہر جگہ پر اس کی چیکنگ جو کی ڈاکٹروں نے, اس وقت کے جو ٹاپ کے سرجن تھے یورپین, انہوں نے کہا کہ وہ چاقو کی جو ٹپ ہے وہ اس کی شہ رگ میں مطلب کہ دھنس گئی ہے اور پھر ٹوٹ گئی ہے وہاں پر. یہ اللہ تعالیٰ کا کام تھا, اللہ نے خود توڑی, اور اگر نہ ٹوٹتی تو پھر اس نے موقع پر بھی ہلاک ہو جانا تھا. تو اس کے بعد اگر ایسا ہوتا ہلاک ہو جاتا تو قادیانی جماعت نے اس کو شہید اعظم بنا دینا تھا. اللہ کا ارادہ تھا بھی یہ مفتری اللہ ہے, یہ جھوٹے دعوے کرتا پھر رہا ہے. اللہ نے اس کو شہید اعظم بنانے کی بجائے وہاں پر ہلاک نہیں کیا, یعنی چاقو کی وہ وطین بھی قطع کر دی لیکن زندہ بھی رکھا. اور پھر اس واقعے کے بعد نا پھر 11 سال غالباً زندہ رہا, مفلوج بھی ہو گیا. بہت ساری معاملات ہیں جن کا میں بارہا ذکر بھی کر چکا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو چیک اپ ہے نا انہوں نے جو کروایا یورپ میں آ کے, چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی ایک کتاب ہے, یہ میرے ہاتھ میں ہے, احمدیت دا رینیسنس آف اسلام, یہ کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 332 پر باقاعدہ چودھری صاحب نے لکھا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس خطبہ میں دکھا دوں گا لوگوں کو الفاظ. تو وہ ان الفاظ کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں لوگوں کو کہ جو سب خود لکھتے ہیں بھئی جب اس کی قطع ہو گئی, وطین قطع کر دی, یورپ آئے, یورپ میں ان کا چیک اپ ہوا. چیک اپ ہوا تو پھر ڈاکٹروں نے کہہ دیا بھی تیری تو وطین قطع ہو چکی ہے. تو وہ میں تھوڑا سا پڑھ بھی دیتا ہوں, اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. چودھری صاحب لکھتے ہیں, یہ 332 صفحہ ہے ان کا, کتاب میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی ہے. چودھری صاحب لکھتے ہیں, ہی واز ایگزامنڈ ویری تھارولی بائی ٹاپ ایکسپرٹس ان زورج, ہمبرگ اینڈ لندن, with such assistance as could be drawn from X-ray impressions. And the unanimous conclusion was that the point of the knife had broken at the jugular vein and was embedded in it. The expert advice was that no attempt should be made to extricate it, as the risk
to his life involved in any such operation was too serious to be worth taking. Ahmadiyyat, The Renaissance of Islam, पेज 332. ये मैंने आपको दिखा दिया, आप लोग, मैंने खुतबे में आप लोगों को रख दूँगा। ये जो चौधरी साहब के अल्फाज हैं, इसका तर्जुमा इस तरह है कि तीनों बड़े शहरों ज़्यूरिच, हैम्बर्ग और लंदन के माहिर सर्जनों की एक्स रेज़ के ज़रिए उनका मुआयना करने के बाद मुतफ़िका राय ये थी कि चाकू के ब्लेड की नोक टूट कर शाह रग में धंस गई है। अब देखें ना, जब चाकू की नोक शाह रग में धंस जाए तो वो कता करके धंसती है ना। अगर अंदर शाह रग के ना धंसे तो इसका मतलब फिर वो शाह रग नहीं कता हुई। अगर चाकू की नोक धंस जाए शाह रग में तो फिर वो शाह रग कता करके फिर धंसती है। आगे तर्जुमा से है कि माहिरीन की ये राय थी कि अगर टूटी हुई नोक शाह रग से निकालने की कोशिश की गई तो मरीज़ की ज़िंदगी को ख़तरा ला हो सकता है। तो बहरहाल ये मतलब कि इसके साथ फिर हुआ, यानी अल्लाह ने चूँकि इफ्तरा किया है इसने अल्लाह पर, जैसे कि मैंने अभी कहा है ना कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम सम की वही पढ़ें, इल्हामी बिशारतें पढ़ें। अल्लाह ने वो ज़की ग़ुलाम यानी मुस्लिम दिया ही नहीं बतौर इस्माइली लड़का मिर्ज़ा ग़ुलाम सम को। अगर से वो समझते रहे ये मेरा कोई जिस्मानी लड़का होगा, अल्लाह के इल्म में नहीं वो लड़का था उनका जिस्मानी, वो आपका रूहानी फर्जंद था। फिर उसके बाद ना इसको हो गया मतलब कि कता वतीन के बाद इसको फालिज पड़ गया, तो पड़ा रहा बेड पे लंबा अरसा। मैं कुछ हवाले इन्हीं के अल्फाज में छपे हुए थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ लोगों के आगे, ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए उनकी। ये लिखते हैं अल-फज़ल 12 अप्रैल 1955। ये लिखते हैं, मुझ पर फालिज का हमला हुआ और अब मैं पखाना पेशाब के लिए भी इमदाद का मोहताज हैं, 2 कदम भी चल नहीं सकता। ये सच्चा बंदा कोई हो और दावेदार हो मौद ज़की ग़ुलाम मसीह ज़मा या मौद निशान रहमत या मौद मुस्लिम होने का, अल्लाह ताला सादकों की शह रग तो नहीं कटा करता। उनका हाल तो ये नहीं होता, ना उन पर फाजिल के हमले हुआ करते हैं। अच्छा, आगे वो लिखते हैं, ये अल-फज़ल 26 अप्रैल 1955, 26 फरवरी को मगरब के करीब मुझ पर बाएं तरफ फालिज का हमला हुआ और थोड़े वक्त के लिए मैं हाथ पाँव से माजूर हो गया। दिमाग का अमल मुअत्तल हो गया और दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। अभी हवाला मैंने बता दिया, चेक कर लें लोग जाके। सामने करम, मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने अंजाम आथम जिल्द 11 सफ़ा 66 पर फालिज को नहायत सख्त दुख की मार करार दिया है। और जब आप अलैहिस्सलाम ने मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने मुखालफों के साथ मुबाले किए थे तो उसमें ख़ुद आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी मुखालफों के लिए कि ए अल्लाह इनको फालिज भी कर दे, यानी नहायत सख्त दुख की मार में इनको मुब्तला कर दे। तो ये बशीरुद्दीन महमूद अगर सादिक सच्चा इंसान था, वो ज़की ग़ुलाम था जिसकी खबर अल्लाह ने चलो अशवार में महमदी मरी मर्द मिर्ज़ा ग़ुलाम सिंह को बख्शी थी, तो इसको ये नहायत सख्त दुख की मार में इसको पड़ती नहीं। अल्लाह ताला अपने बंदों को, ख़ासकर अपने मामूरों को, तो उनकी हिफाजत करता है। आगे वो 26 अप्रैल 1955 में ये लिखते हैं, मैं इस वक्त बिल्कुल बेकार हूँ और 1 मिनट नहीं सोच सकता। सामने क्या, आप खुद फैसला करें कि ये सच्चा सादिक इंसान जो होता है उसकी ये हालत कभी नहीं हुआ करती कि अल्लाह ताला उसको इस तरह पर ज़लील और रसवा करे और उसकी ये हालत हो जाए कि वो बिल्कुल ही मफलूज हो कर बैठ जाए और कुछ भी काम ना कर सके। इनका एक बेटा था, वो लिखता है डॉक्टर मुनव्वर अहमद, ख़ुद वो डॉक्टर थे। वो अपने वालिद मिर्ज़ा महमूद की बीमारी के मतलब मुरखा 19 अगस्त 1961 अखबार अल-फज़ल में सफ़ा नंबर 2 पर लिखते हैं। वो लिखते हैं कि असाबी बेचैनी बसूरत नस्यान और जज्बात की शिद्दत यानी रिक्कत जो मुक़द्दस हस्तियों या मुक़द्दस मकामात के ज़िक्र पर अमूमन पैदा हो जाती है, कमो बेश जारी है। चंद दिन इन अलामतों में कदरे फ़र्क महसूस होता है तो फिर चंद दिन ज़्यादती मालूम देती है और इस तरह ये सिलसिला चला जाता है। लेटे रहने के बायस टांगों में खिंचावट और अकड़ाव भी बदस्तूर है। कोई मुमकिन कोशिश हजूर को चलाने की कामयाब नहीं हो रही। अब देखें ना, ये मतलब कि अगर ये सच्चा होता अपने दावे में तो अल्लाह ताला इसको ज़लील और रसवा इस तरह ना करता। तो लोगों को चाहिए ध्यान दें और किसी के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। बार अल्लाह ताला रहम करे।
لوگوں پر اور احمدیوں پر وہ سمجھنے کی کوشش کریں. میں تو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے بعد سامعین کرام یہ جو حادلی چوہدری صاحب کہتے پھر رہے ہیں نا اس بندے کو مسلم موت، یعنی اس حادلی چوہدری صاحب کو میں کہتا ہوں کہ جس بندے کو تم بنا کے بیٹھے ہوئے یا جس نے جھوٹے دعوے کیے اس کا یہ حال ہوا. حادلی صاحب آپ خود فیصلہ کرنا کہ جناب صادقوں کا یہ حال نہیں ہوا کرتا. صادق جو ہے وہ نہایت دکھ کی مار میں مبتلا نہیں ہوتے. مرزا غلام صاحب صادق تھے، اور آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے مجددین دنیا میں مبعوث ہوئے وہ سارے صادق تھے. سارے انبیاء صادق تھے. کسی نبی کو بھی مطلب کہ اس قسم کی فالج نہیں ہوا، سخت دکھ کی مار میں کوئی نبی نہیں پڑا. تو اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود تھے سچے، حادری چوہدری صاحب میں آپ سے کہتا ہوں اور اس خطبہ جمعہ میں تمام احمدیوں سے بھی کہتا ہوں، احمدی بہنیں بھائی اور بزرگ ہیں، اگر یہ بندہ اپنے دعوے میں سچا تھا تو کبھی اس کو فالج نہ ہوتا اور اس کی یہ حالات جو ابھی میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائے یہ نہ ہوتے. اس کے بعد میں حادری چوہدری صاحب کی ایک اور تحریر ہے جو صفحہ نمبر 4 پر وہ لکھتے ہیں اپنے مضمون میں. میں اس کے حوالے سے پہلے تو میں وہ تحریر پڑھ دوں. وہ لکھتے ہیں کہ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ عربی الفاظ ہیں، تو ان کا اختتام ایسا ہوتا ہے کہ وَيَكُونَ مِنْ عِبَادِنَا الْوَاجِحِينَ. یہ مضمون جو ہے الغلام.com پر نیوز نمبر 199 پر ہے، وہ پڑھ لیں. یہ آئینہ کمالت اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 577 پر یہ لکھا ہوا ہے. اس کا حوالہ حضور اسلام کے الفاظ ہیں. ترجمہ اس طرح لکھا ہوا ہے، ترجمہ بھی یا تو حضور اسلام نے کیا ہوا یا قادیانی جماعت کے مولویوں نے کیا ہوا. میں پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، یہ جو عربی عبارت ہے حضور اسلام کی، حوالہ میں نے پڑھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی اور فرمایا، میں نے تیری تضرعات اور دعاؤں کو سنا، اور جو تو نے مجھ سے مانگا وہ میں تجھے دوں گا، اور تو منعم علیہ گروہ میں سے ہوگا، اور جو میں تجھے دوں گا وہ رحمت اور فضل اور قربت اور فتح اور ظفر کا ایک نشان ہوگا. پس تجھ پر سلام، تو فتح نصیب ہے. میں تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام انوائیل اور بشیر ہے. وہ خوبصورت شکل، گہری عقل والا، بریکٹ میں سخت ذہین اور مقربوں میں سے ہوگا. وہ آسمان سے آئے گا اور اس کے نزول کے ساتھ فضل کا نزول ہوگا. وہ نور ہے، مبارک ہے، طیب ہے اور پاک لوگوں میں سے ہے. پس میں تجھے عنقریب ایک ذکی بیٹا عطا کروں گا جو تیری صلب اور تیری ذریت اور تیری نسل میں سے ہوگا، اور وہ ہمارے مقبول بندوں میں سے ہوگا. یہ حادری چوہدری صاحب لکھتے ہیں اپنے مضمون میں. تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی شروع میں نے بتایا کہ یہ ذکی غلام بطور اسماعیلی لڑکا اللہ نے مرزا غلام صاحب کو نہیں بخشا. یہ ذکی غلام ہی مسلم موعود ہے، اور یہ مرزا غلام صاحب کا روحانی فرزند اللہ نے بنایا ہے. جسمانی لڑکا تو دیا ہی نہیں. تو حادری صاحب یہ سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا. اور آپ کی اس جو بیانات ہیں، یہ مرزا غلام صاحب نے یہ اپنا اجتہاد فرمایا کہ وہ میرا لڑکا ہوگا، یہ کہ اجتہاد ہے. اور اس کے حوالے سے اکثر میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اجتہاد بھی کرتے ہیں اپنی وحی میں الہامات کے حوالے سے، اور اکثر ان کے جو اجتہاد ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے اجتہاد میں غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے. دوسری بات میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی موعود ذکی غلام یا موعود مسیح عیسیٰ بن مریم آنسم کی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیش گوئی کا مصداق تھا. محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب نے عدم علم ہونے کی بنا پر بذات خود اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر پیش گوئیاں نازل فرماتا ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان پیش گوئیوں کی حقیقت یا ان کا علم اللہ تعالیٰ اپنے
نبیوں کو نہیں دیتا، اور وہ اس لیے نہیں دیتا کہ بعد ازاں اللہ تعالیٰ ان نبیوں کی امتوں یا ان کی جماعتوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، اور پھر جن نبیوں پر پیشگوئیاں نازل ہوتی ہیں تو وہ اپنی فہم کے مطابق ان پیشگوئیوں کے حوالے سے کچھ بتا کر جاتے ہیں دنیا میں، جیسا کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ امت کیسی ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یہ پیشگوئی اعظم نے اپنی امت کے آگے بیان فرما دی، اور مہدی کے حوالے سے اعظم نے اپنی روایتوں میں حدیثوں میں یہ بھی بیان فرمایا ہوا ہے کہ یہ جو مہدی ہے مہدی کے حوالے سے اعظم نے فرمایا، یہ مشکات شریف جلد 3 صفحہ 28 پر یہ حدیث ہے ایک، اعظم نے فرمایا بَأَنْ ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من اطرتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے مہدی میری اطرت اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سے ہوگا۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اعظم کی تو یہ روایت ہے، اور پوری امت اس وقت اس حدیث کے مطابق مہدی جو ہے موعود اس کا انتظار کر رہی ہے، پوری امت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اطرت سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک وہ انتظار کر رہی ہے، جبکہ 1 صدی قبل اعظم کی اس حدیث کے مطابق مہدی علیہ السلام کی یعنی موعود مہدی علیہ السلام کی پیشگوئی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا تعلق تو مغلیہ خاندان سے تھا، اور لیکن اب دیکھیں نا، اب پیشگوئی تو اعظم نے فرمائی کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور اس حدیث کے مطابق پوری امت آج تک امام مہدی علیہ السلام جو ہے موعود اس کا انتظار فرما رہی ہے، اور مرزا غلام احمد السلام کا جو دعویٰ تھا 1 صدی قبل انہوں نے یعنی امت نے قبول نہیں فرمایا۔ تو یہ، اور دوسری یہ ہے کہ جیسے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی اعظم نے فرمائی ہے کہ آخر پہ مسیح، اچھا امت جو ہے اس پیشگوئی کو اعظم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کو موسیٰ مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو بیٹا تھا ذکی غلام، جو انہیں بن باب ان کے بطن سے پیدا ہوا تھا، جس کا صورت مریم اور صورت آل عمران اور بہت ساری جگہوں پر ذکر ملتا ہے۔ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو اعظم نے اپنی امت کے آگے رکھی، امت اس پیشگوئی کو وہی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو تھے ذکی غلام موسوی سلسلے کو اس پر لگا کر بیٹھ گئی، اور پھر بہت ساری باتیں ایسی بیان ہوئی ہیں احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی، بعض ایسی چیزیں ملتی ہیں جس سے پھر امت محمدیہ نے اس مسیح عیسیٰ ابن مریم جو موسوی مریم کے گھر میں بن باب پیدا ہوا تھا اس کے حوالے سے یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ وہ آسمان پر زندہ جسم انسی کے ساتھ چلے گئے ہوئے ہیں، اور آخری زمانے میں وہ آسمان سے اپنے جسم کے ساتھ نازل ہوں گے، اور اس دنیا میں پھر وہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے وہ کام کریں گے۔ تو اب دیکھیں نا کہ ایسی باتیں تو نہیں ہیں، وہ مہدی جس کی اعظم نے بشارت دی ہے وہ تو مغلیہ خاندان میں سے ایک قادیان میں پیدا ہونے والے مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ حضرت مرزا غلام صاحب کے وجود میں اللہ نے پوری فرما دی، اور اس طرح نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے حوالے سے جو امت انتظار کر رہی ہے کہ وہی موسوی مریم کا جو بیٹا ہے بن باب پیدا ہوا تھا مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا وہ پوری امت محمدیہ انتظار کر رہی ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے اور دین اسلام کی فتح اور غلبہ کی راہیں
پیدا ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں نا، میں نے ابھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات نبیوں پر پیشگوئیاں نازل فرماتا ہے اور ان کی حقیقت اور اصل جو علم ہے اس کا نہیں دیتا، اور وہ اس لیے کرتا ہے ایسا بات کہ تاکہ ان نبیوں کے بعد ان پیشگوئیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان نبیوں کی امتوں اور جماعتوں کا ٹیسٹ کرے، ان کی آزمائش کرے۔ تو اس کے بعد میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ مولانا ہادی چوئی صاحب اپنے مضمون کے صفحہ 4 پر فرماتے ہیں، تو جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ان کا مضمون ہے۔ سامعین کرام جو ہیں وہ الغلام.com پر یہ مضمون غالباً نیوز نمبر 199 وہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ صفحہ 4 پر وہ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود صاحب نے اپنے اس کتاب میں جہاں یہ لکھا ہے کہ وہ موعود ذکی بیٹا جو آپ علیہ السلام کی صلب ذریت اور نسل میں سے ہوگا، وہاں حاشیہ میں اس پیشگوئی کے حوالے سے یہ وضاحت بھی فرمائی ہے۔ وہ آگے حدیث عربی کے الفاظ ہیں، وہ میں چھوڑتا ہوں۔ سامعین، آئینہ کمالت اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 578 پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عربی الفاظ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، یہ تو ترجمہ یا تو پھر عادل چوئی صاحب نے کیا ہوا ہے یا جماعت احمدیہ قادیان کے علماء نے کیا ہوا ہے۔ بہرحال وہ ترجمہ جو اس مضمون میں لکھا گیا ہے، عادل چوئی صاحب نے لکھا ہے، وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں سامعین کو۔ یہ جو الفاظ ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کے عربی، ان کا ترجمہ اس طرح لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خبر دی ہے کہ مسیح موعود شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد ہوگی، اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو صالح ہوگا اور اپنے باپ سے مشابہ ہوگا، اس کے خلاف نہیں کرے گا، اس کے خلاف نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کے تکریم یافتہ بندوں میں سے ہوگا۔ اس میں بھید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ کو تبھی ان کی ضروریت کی بشارت دیتا ہے جبکہ ان کا صالح ہونا مقدر ہو۔ یہ مرزا غلام صاحب کے جو الفاظ عربی ہیں ان کا یہ ترجمہ ہے۔ تو ہادی چودھری نے یہ لکھا، تو اس سلسلے میں میں چند باتیں سامعین کے آگے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، شروع میں اپنے خطبہ کے بتا چکا ہوں کہ یہ جو صالح بیٹا جس کا مرزا غلام صاحب آئینہ کمالت اسلام میں ذکر فرما رہے ہیں، یہ دراصل ذکی غلام بطور اسماعیلی لڑکا مرزا غلام صاحب کے گھر میں نہیں پیدا ہوا، اللہ نے دیا ہی نہیں، پیدا کیسے ہوتا؟ تو بڑی میں پہلے شروع میں بتا چکا ہوں اور دلائل دیتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، میرے ہاتھ میں مرزا غلام صاحب کی الہامی بشارتیں اور اس کی وحی ہے، مرزا غلام صاحب کا اپنا تحریری کلام ہے میرے ہاتھ میں، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی احادیث صحیح ہیں۔ تو ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ذکی غلام، وہ موعود مسئلہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کو بطور اسماعیلی لڑکا نہیں دیا، آپ کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ جو ابھی میں نے عبارت جناب مولانا ہادی چوئی صاحب کی پڑھی ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں میں بتا دیتا ہوں سامعین کو کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش ہوئی ہے اس کے آپ وہ مصداق نہیں تھے، کیونکہ وہ دو وجود ہیں، درمیان میں مہدی اور آخر میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یہ دو وجود الگ الگ وجود ہیں۔ یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے، جس کی آنس ہم نے اپنی حدیث میں یا اپنی روایت میں بشارت دی ہے، یہ وہ وجود ہے جو محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں بخشا گیا تھا، جس کی بشارت دی گئی تھی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا وغیرہ۔ آگے وکانا امرن مقصیت کی پیش کی جاتی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پیش ہوئی ہے دو وجود ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام باقاعدہ تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، لیکن موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگی آنس نے فرمائی ہوئی ہے امت کے آگے، وہ حضرت امام مہدی یا محمدی مریم کا وہ موعود روحانی فرزند ہے جو چلہ ہوشیارپور میں انہیں بخشا گیا تھا۔ ابھی میں نے بتایا ہے کہ اس موعود ذکی غلام، موعود نشان رحمت یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو کہ میں تجھے ایک
میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ تو یہ جو مئو ذکی غلام ہے، یہ مسلم مئو جو ہے، یہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں نہیں پیدا ہوا، اللہ نے دی ہی نہیں، پیدا کیسے ہو سکتا تھا؟ تو ہاں، مرزا غلام احمد علیہ السلام امام مہدی کی جو پیش ہوئی تھی اس کے مصداق تھے، اور آپ علیہ السلام نے 1890 کے آخر یا 1891 کے شروع میں یہ دعویٰ بھی فرما دیا، اور 1894 میں موعود امام مہدی سے متعلقہ آنسم نے جو نشانی بتائی ہوئی ہے کسوف و خسوف، وہ بھی آپ کے دعویٰ کے بعد 1894 میں وہ ظاہر ہو گئی دنیا میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے میں جو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ موعود محمدی مسیح صاحب نے مریم کے متعلق آنسم نے ایک حدیث فرمائی ہوئی ہے، جس کا ہادی علی چودھری صاحب نے بھی اپنا وہ ذکر فرمایا ہے۔ ابھی یہ جو عربی الفاظ ہیں مرزا غلام صاحب نے آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 578 پر فرمائے ہیں، وہ ترجمہ بھی میں نے وہ پڑھ دیا ہے جو ہادی علی چودھری صاحب نے اپنے مضمون میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں میں عرض کروں گا سامعین کے آگے۔ پہلے تو یاد رکھیں کہ یہ حدیث آپ دیکھ لیں، آنسم فرماتے ہیں اس حدیث کے متعلق، یہ مشکات جلد 3 باب نزول عیسیٰ علیہ السلام، اچھا، حدیقت الصالحین صفحہ 901، حدیث نمبر 953۔ سامعین وہاں پہ دیکھ لیں، حدیقت الصالحین میں بھی حدیث ہے، اور مشکات جلد 3 باب نزول عیسیٰ علیہ السلام، وہاں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث اس طرح ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولاد لہ ویمکث 45 سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فَأَقُومُ أَنَا وَعِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ فِی قَبْرٍ وَاحِدٍ بَیْنَ أَبِی بَکْرٍ وَعُمَرٍ۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، جو حدیث ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے، وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، اور وہ 45 سال رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے۔ پھر میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے اٹھیں گے۔ تو یہ حدیث ہے، اس میں لوگوں نے سن لیا ہے، سامعین نے سن لیا ہے کہ اس میں جو آنسم نے فرمایا وہ یہ ہے، لیکن مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی تحریروں میں یا آئینہ کمالات اسلام کا یہ حوالہ بھی میں نے پڑھا ہے، ہادی علی چودھری نے کوٹ کیا ہے اپنے اس مضمون میں، تو اس میں مرزا غلام احمد السلام جو فرماتی ہیں، اس میں اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں مرزا غلام صاحب کہ وہ شادی کرے گا اور اس کا ایک خاص مطلب اس کو بیٹا عطا کیا جائے گا۔ تو میں سامعین کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، حدیث میں اس بیٹے کا کوئی ذکر نہیں، حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو سنا دیے ہیں کہ آنسم نے فرمایا ہوا، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ مرزا غلام صاحب اپنی تحریر میں جب اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی وہ شادی کرے گا اور اس کا ایک بیٹا ہوگا، یہاں بیٹے کا بھی ذکر کرتے ہیں جبکہ حدیث میں بیٹے کا ذکر نہیں ہے۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے، وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی۔ یہاں بیٹے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اولاد کا ذکر آنسم نے فرمایا ہے، اور وہ 45 سال رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے۔ پھر میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے اٹھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔
تو مرزا غلام صاحب نے جب اس حدیث کا اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا تو وہاں پر یہ فرمایا عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے کہ وہ شادی کریں گے اور اس کا ایک بیٹا ہوگا وغیرہ وغیرہ. ابھی میں نے آپ لوگوں کے آگے وہ پڑھ دیا ہے ترجمہ جو حضور وسلم کے الفاظ ہیں. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. مثال کے طور پر حضور صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خبر دی ہے کہ مسیح موعود شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد ہوگی، یہ تو ٹھیک ہے، آنس میں فرما دیا کہ وہ شادی کرے گا، اس کی اولاد ہوگی. آگے حضور اسلام فرماتے ہیں اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو صالح ہوگا اور اپنے باپ سے مشابہ ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کی تکریم یافتہ بندوں میں سے ہوگا. اور اس میں بیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ کو تبھی ان کی ضروریت کی بشارت دیتا ہے جبکہ ان کا صالح ہونا مقدر ہو. یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ذکی غلام، یہ جو صالح بیٹا جس کا مرزا غلام صاحب ذکر فرما رہے ہیں، یہ ذکی غلام کے متعلق فرما رہے ہیں جو چلہ ہوشیارپور میں انہیں بخشا گیا تھا. یہ آپ علیہ السلام کا روحانی فرزند ہے. بطور اسماعیل لڑکا تو اللہ نے دیا ہی نہیں، لیکن وہ ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں اس ذکی غلام کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. ساری میں بارہا بتا چکا ہوں کہ اس حوالے سے قرآن کریم مرزا غلام صاحب کی الہامی بشارت نے فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو نہیں دیا. اچھا آگے میں بتاتا ہوں سامعین کو کہ یہ حدیث میں نے پڑھ دیا. یہاں پر آنس نے یہ تو فرما دیا کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں نازل ہوں گے وہ شادی کریں گے اور اس کی اولاد ہوگی. یہاں پر بیٹا کا ذکر آنس نے نہیں فرمایا. اور پھر وہ 45 سال رہیں گے دنیا میں، اور سما یاموتو فایود فانو مائی فی قبری، پھر وہ فوت ہوں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے وغیرہ وغیرہ. مرزا صاحب نے جب اس حدیث کا ذکر کیا اپنی کتابوں میں، ساتھ بیٹے کا بھی ذکر فرما دیا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام صاحب نے جب بھی اس حدیث کا ذکر فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسیح موعود مسیح وہ نہیں تھے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو نبی تھا اس کے ذیل ضرور تھے، تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے. میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. اور میں بارہا ان کی وہ سامعین کو پڑھ کے بتا چکا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب تمام نبیوں کے ذیل تھے. اور ان کا یہ ہے کہ حوالہ ہے، میں اس کا حوالہ صرف پڑھ دیتا ہوں. حقیقت الوحی میں آپ علیہ السلام روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر بہت سارے نبیوں کا نام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ان سب نبیوں کا مجھے ذیل بنایا ہے، مجھے نام دیے ہیں. پھر اسی حوالہ میں فرماتے ہیں میں عیسیٰ ہوں اور حسن کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. پھر ایک شعر ہے میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار وغیرہ وغیرہ. تو مرزا غلام صاحب ضرور تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، بالکل بالکل سچ بات ہے. لیکن وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کے متعلق آنسم نے خبر دیا اپنی امت کو، مثال کے طور پر آنسم فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مادی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. یہ جو موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی ہے نا، نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے حوالے سے امت محمدیہ میں یہ یاد کی جاتی ہے. اس کے مصداق میرے آقا مرزا غلام احمد نہیں تھے، لیکن انہوں نے 1891 کے شروع میں ہی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا. اور بہر اپنی تحریروں میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے کہ اس مسیح کو بھی یاد کر رکھو کہ جس کا نام ابن مریم ہے، کیونکہ براہین میں مجھے اللہ نے مریم کے نام سے یاد فرمایا ہوا ہے. یہ سارے حوالے میری اس کتاب میں دوستوں نے پڑھ لیے ہوں گے یا پڑھ سکتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے کہ جب بھی انہوں نے اس حدیث کا ذکر فرمایا اپنی کتابوں میں یا تحریروں میں، آنسم کی اس حدیث کا کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کی شادی ہوگی، وہ اس کی اولاد ہوگی، وہ شادی کرے گا اس کی اولاد ہوگی، تو وہاں پہ بیٹے کا بھی ذکر فرمایا. اور وہ میں بتا دیتا ہوں کہ کیوں ذکر فرمایا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مرزا غلام صاحب اس ذکی غلام کو اپنا لڑکا جسمانی سمجھتے ہوئے ساری زندگی اپنے اولاد میں ڈھونڈتے رہے اور اپنی تحریروں میں بھی ذکر کرتے رہے. اور آئینہ کمالت اسلام کے جو حوالے جناب ہادی علی چوئی صاحب نے پیش کی، ان میں بھی حضرت مرزا غلام صاحب اسی حوالے سے باتیں بتا رہے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے
کہ یہ ذکی غلام میرا جسمانی لڑکا ہے اور میرے گھر میں پیدا ہوگا، جبکہ عاصم کی جو حدیث ہے اس میں لڑکے کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ عاصم نے بیان فرما دیا کہ عیسیٰ ابن مریم جب زمین پر نازل ہوں گے، یعنی مود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم، تو وہ شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، 45 سال زمین پر رہیں گے، پھر سما یاموتو فایودفا نو مائی فی قبری، پھر فوت ہوں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس حدیث میں عاصم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی شادی کا ذکر فرمایا، اولاد کا فرمایا، بیٹے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، لیکن مرزا غلام صاحب اپنی تحریروں میں بار بار یہ ذکر کرتے ہیں بیٹے کا بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں بتا چکا ہوں کہ مرزا صاحب علیہ السلام جب عاصم کی اس حدیث کا ذکر فرماتے ہیں تو چونکہ اپنے مسیح موت کا دعویٰ بھی کر لیا، جبکہ وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم تو وہ ان کا وہ روحانی فرزند ان کا موعود ذکی غلام ہے، جو انہیں چلہ ہوشیارپور میں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں بخشا گیا تھا۔ اس عاصم کی پیشگی کا مصداق وہ موعود ذکی غلام ہے۔ آپ نے مسیح موعود کا دعویٰ کر لیا۔ بہرحال میں نے کہہ دیا ہے کہ بعض مخالفین کہتے ہیں کہ جنبا صاحب مرزا غلام صاحب کو مسیح موعود نہیں مانتے، وہ میں نے پہلے بارہا بتا چکا ہے اپنے خطبات میں، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ جھوٹا الزام ہے مجھ پر۔ میں کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب بالکل موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم جو پہلے گزرا ہے اس کے ذیل تھے، وہ تھے، تمام نبیوں کے ذیل ہوتی ہے، اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ذیل بھی تھے، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، بالکل تھے، لیکن وہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم پہ جو پیش ہوئی ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے عاصم نے بیان فرمائی امت کے آگے، اس کے مصداق وہ نہیں تھے۔ اس کا مصداق وہ ان کو چلہ ہوشیارپور میں ان کو جو بخشا گیا تھا موعود نشان رحمت موعود ذکی غلام، وہ وجود جو ہے وہ اس پیشگوئی کا نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا عاصم کی بیان فرمودہ امت کے آگے وہ مصداق ہے۔ جیسا کہ ایک الہامی شعر ہے مرزا غلام صاحب کا، زی درگاہ خدا مرد بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید، کہ عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ اب سامعین کو سمجھ آگئی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور ثابت ہو گیا کہ وہ عیسیٰ اس شعر میں محمدی مریم کو جس کی بشارت دی گئی، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی بشارت چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بخشی تھی، اور یہی عاصم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق ہے۔ لیکن جب بھی عاصم کی اس پیشگوئی کا اس حدیث کا ذکر کیا ہے مرزا غلام صاحب نے اپنی کتابوں میں، تو ساتھ اپنے بیٹے کا بھی ذکر کر دیا، اور وہ سمجھتے رہے کہ یہ بیٹا میری گھر میں پیدا ہوگا بطور جسمانی لڑکا، تو وہ کرتے رہے ذکر، جبکہ ایسی حدیث میں کوئی بات لڑکے کی نہیں ہے۔ تو امید ہے سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس بات کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ کیوں بیٹے کا ذکر کرتے رہے، کیونکہ چلہ ہوشیارپور میں انہیں بخشا گیا تھا ذکی غلام، اور لڑکا بھی بخشا گیا تھا، اور پھر دونوں الگ الگ پیشگوئیاں تھیں لڑکے کے متعلق، جیسا کہ بارہا بتا چکا ہوں، اس خطبہ جمعہ میں میں بتا چکا ہوں کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیرے ہی ذریت نصر ہوگا۔ مرزا غلام صاحب کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ میرا ہی جسمانی لڑکا ہے، جبکہ وہ جسمانی لڑکا تو ہے ہی نہیں۔ اس کے حوالے سے وہ 9 الہامی بشارتیں جو مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوئیں مبارک احمد کی پیدائش کے بعد، آپ کا چوتھا لڑکا آپ کے بقول، وہ اس بات کی صداقت ہے، گواہی میں ثبوت پیش کرتا ہوں، جبکہ جماعت احمدیہ قادیان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا، جو وہ اپنا عقائد گھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود نے دعویٰ کیا، دعویٰ جھوٹا مسیح موعود کا، اللہ نے ان کی پھر پکڑا ان کو دائیں ہاتھ سے اور ان کی شہرہ کاٹ دی۔ لوگ جانتے ہیں اس بات کو، اور میں دوبارہ نہیں اس کو دہرانا چاہتا۔ تو آگے میں سامعین کرام بتا دیتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بڑے عجیب عجیب کام کیے ہیں۔ اس نے تو وہ بندہ دنیا دار بندہ تھا، اور اس کا مقصد ہی یہ نہیں تھا کوئی روحانی کوئی، مطلب کہ وہ مرزا غلام صاحب کی جماعت پر اس نے قبضہ کیا 1914 میں، اور اس کے بعد کوشش کی خلافت جاری کر بیٹھا جو بار کاری والی، حالانکہ مرزا غلام صاحب پر نہ چلہ ہوشیار
مرزا غلام صاحب پر نہ صورت نور آیت 56 نازل ہوئی، نہ مرزا غلام صاحب کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ کی رحلت کے بعد کسی قسم کی خلافت کے جاری کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اور میں بارہا بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے ساتھ، صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ ان کی رحلت کے بعد خلافتوں کا وعدہ فرمایا کرتا ہے، جو صاحب شریعت، صاحب نبی ہوتے ہیں، جو نیا دین لاتے ہیں۔ اس نئے دین، نئی شریعت کی تمکنت اور حفاظت اور مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی وفات کے بعد خلافت کا وعدہ فرمایا کرتا ہے، جیسے کہ عاصم کو اللہ نے سورۃ نور آیت 56 میں وعدہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی وعدہ فرمایا تھا۔ مرزا غلام عاصم کے ایک غلام تھے، تجدید اسلام کے لیے مامور ہوئے، تو آپ تو نیا دین لائے ہی نہیں تھے، تو اس کے مرزا غلام صاحب کے بعد کسی قسم کی خلافت کوئی وعدہ ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ مرزا بشیر الدین محمود کی ایک تقریر ہے 1925 میں انہوں نے کی تھی، جس میں یہ خود اقرار کرتے ہیں کہ یہ سارا مرزا صاحب سامنے تو بیان نہیں کیا، وہ خود جاری کرتے ہیں اس خلافت کو۔ خلافت کے نام پر مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو پھر قابو کر لیا۔ تو بہر اللہ تعالیٰ میں احمدیوں سے کہوں گا کہ میری باتوں کو توجہ سے سنا کرو۔ باقی آپ نے کسی نے حقیقت کو ماننا نہیں ماننا، آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے مرنا ہے، سب نے، میں نہیں مرنا، انشاءاللہ سب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، اور پھر ہمارے عقائد، ہمارے اعمال کے متعلق اللہ پوچھے گا، تو پھر ہم سب جواب دہ ہوں گے، اور ہمارے عقائد اور ہمارے ایمان جو ہیں تو اس کے حوالے سے پھر ہم سب لوگ اپنی اپنی جزا پائیں گے۔ بہر لیکن میں احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ میری باتوں کو سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکالا نہ کرو، یہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ اس دنیا میں کسی انسان نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، ہم سب نے مرنا، اور مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری پیشی ہوگی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان، ہمارے جو اعمال ہوں گے اس کے مطابق پھر جزا یا سزا دے گا۔ مرزا غلام صاحب نے ایک رسالہ الوصیت لکھا تھا، بڑی تفصیل حضور صاحب نے بیان فرمائی ہوئی ہے، تو میں سامعین کو آخر پہ بتا دیتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود جو وصیتی نظام جاری کیا مرزا غلام صاحب نے اپنے ماننے والوں کے آگے اپنی رسالہ الوصیت میں، آپ علیہ السلام نے تو یہ اس لیے کیا تھا تاکہ دین کی اشاعت اور غلبہ اور فتح کے لیے سامان پیدا ہوں، لیکن آپ کے اس بیٹے نے مرزا بشیر الدین محمود نے اس نظام وصیت کو بھی اپنی خاندانی حکومت بنانے کے لیے، لوگوں سے چندہ لینے کے لیے اس کا بنا لیا ذریعہ۔ میں ان کے ایک دو حوالے پڑھتا ہوں، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ بارہا میں نے حوالے پڑھے ہوئے ہیں لیکن آج بھی پڑھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر انوار العلوم ان کی کتاب ہے، جلد 16 ہے، نظام نو ان کی ایک تقریر ہے، اس کے صفحہ 95 پر وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کیا کہتے ہیں آپ سن لیں۔ وہ لکھتے ہیں، پھر یہ یاد رکھو کہ وصیت صرف پہلی نسل کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسری نسل کے لیے بھی ہے، اور اس سے بھی انہی قربانیوں کا مطالبہ ہے، اور چونکہ وصیت سے دنیا کے سامنے جنت پیش کی جا رہی ہے، اگلی نسل اس کو لینے سے کس طرح انکار کرے گی؟ پس دوسری نسل پھر اپنی خوشی سے بقیہ جائیداد کا 1/10 سے 1/3 حصہ قومی ضرورتوں کے لیے دے دے گی، اور پھر تیسری نسل اور پھر چوتھی نسل بھی ایسا ہی کرے گی، اور اس طرح چند نسلوں میں ہی احمدیوں کی جائیدادیں نظام احمدیت کے قبضہ میں آ جائیں گی۔ سامعین کرام، نظام احمدیت کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، خود غور کریں، نظام احمدیت کے قبضہ میں آ جائیں گی۔ نظام احمدیت مرزا غلام صاحب کی جماعت تو ان کے قبضہ میں ہے، مرزا بشیر الدین محمود اور اس کی اولاد آج تک وہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ نظام احمدیت کے قبضہ میں آ جائیں گی، اس سے مراد ہے کہ مغلیہ خاندان، مرزا بشیر الدین محمود اور اس کی اولاد ساری ان کے قبضہ میں آ جائیں گی۔ تو وہی کچھ ہو رہا ہے تک 100 سال میں۔ پہلا حوالہ دوسرا سنیے، یہ بھی انوار العلوم جلد 16 نظام نو صفحہ 96 پر مرزا بشیر الدین محمود کے یہ الفاظ ہیں، اب سنیے، دیکھیں یہ اس کا کیا پروگرام تھا، وہ کیا کرتا پھر رہا تھا، یعنی مذہب کے نام پر احمدیت کے لبادہ میں وہ کیا کرتا پھر رہا تھا۔ وہ لکھتے ہیں، اگر وصیت کا نظام وسیع طور پر جاری ہو جائے تو مقصد بھی حل ہو جائے، فساد اور خون ریزی بھی نظر نہ آئے، آپس میں محبت اور پیار بھی رہے، دنیا میں کوئی بھوکا اور ننگا بھی دکھائی نہ دے، اور چند نسلوں میں انفرادیت کی روح کو تباہ کیے بغیر
قومی فنڈ میں دنیا کی تمام جائیدادیں منتقل ہو جائیں، دنیا کی تو مراد یہ کہ احمدیوں کی جائیدادیں منتقل ہو جائیں۔ اب دیکھیں نا یہ کیا اس کا پروگرام تھا۔ مرزا غلام صاحب نے یہ وسیعتی نظام اس لیے جاری کیا تھا کہ میرے بعد دین اسلام کی اشاعت اور غلبے کے لیے پھر معقول مال میرے ماننے والوں کے ہاتھ میں رہے، تاکہ مالی لحاظ سے کوئی دقت پیش نہ ہو غلبہ اسلام اور اشاعت اسلام کے حوالے سے۔ مرزا بشیر الدین محمود کیا کر رہا ہے؟ پوری احمدیوں کی جائیدادوں پر کس طرح قبضہ کرتا پھر رہا ہے۔ تو نا یہ ایک غلط آدمی تھا، جھوٹے دعوے کر کے پھر اپنی شہر کٹوائی اس شخص نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان پھر بنا دیا۔ سامعین کرام، یہ تو حوالے میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیے، لیکن میں ایک حوالہ چاہتا ہوں مرزا غلام صاحب کا پڑھنا آپ لوگوں کے آگے۔ حضرت مرزا غلام صاحب اپنی ملفوظات جلد 8 صفحہ 141 پر فرماتے ہیں، بعض لوگ تو کھلے طور پر طالب دنیا ہیں اور ان کی ساری کوششیں اور تگ و دو دنیا تک محدود ہے، لیکن بعض ہیں تو اسی مردار دنیا کے طلبگار، جیسے کہ مرزا غلام صاحب کی اولاد وہ کام کیا جو خوش مذہب کے بیس میں کیا کرتی پھر رہی ہے۔ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں لیکن بعض ہیں تو اسی مردود دنیا کے طلبگار، مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈال لیتے ہیں، جیسے کہ مرزا بشیر الدین محمود اور اس کی اولاد نے ساری آج تک وہ ڈالی ہوئی ہے۔ جب اس چادر کو اٹھایا جاوے تو وہی نجازت اور بدبو موجود ہے۔ یہ گروہ پہلے گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہے۔ اکثر لوگ جب ان دینداروں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ دہری ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے احمدیوں کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ وہ ایسے وہ احمدیت سے گئے بلکہ مذہب سے دور چلے گئے، وہ دہری ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ مرزا بشیر الدین محمود اور اس کی اولاد کو جو ابھی جس نے قبضہ کی ہوا ہے کہ مرزا غلام صاحب کی جماعت پر، ان کو ہدایت عطا فرمائے، اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں وہ کرنا ان کی شر سے دین اسلام کو بھی اور مرزا غلام صاحب کی احمدیت کو بھی بچائے۔ میری تو یہی دعا ہے، آپ لوگ بھی یہی دعا کریں۔ سامعین کرام، یہ جو سارا کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے نا، دیکھیں نا، تنظیمیں بنا لیں، اطفال الاحمدیہ، ناصرۃ الاحمدیہ، لجنہ معلّہ، خدام الاحمدیہ اور انصار اللہ، لوگوں کو فرعون نے جس طرح بنی اسرائیل کو طبقات میں تقسیم کر دیا تھا، اسی طرح مرزا بشیر الدین محمود نے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر اجلاس پر اجلاس، اور پھر خلیفہ خدا بناتا ہے اور خلافت کی برکات، اور اس قسم کے جھوٹے دعوی، اس کا بھی جھوٹا دعویٰ تھا۔ اتنی تطہیر 100 سال ہو گیا کی جاتی رہی ان تنظیموں میں کہ یہ جھوٹے عقائد ان کے دل و دماغ میں داخل ہو کر پکے ہو گئے، اب وہ ان کی عادت بن چکے ہیں۔ اب اس عادت کو کیسے چھوڑیں؟ عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ سامعین کرام، آخر پہ میں ڈاکٹر ریاض مجید کے اس شعر پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں۔ یہی حالت آج میری ہے کہ میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں۔ مثال کے طور پر 100 سال میں مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کی اتنی ذہنی تطہیر کر دی گئی، اتنا غلام بنا لیا گیا ہے جھوٹے عقائد کا، اب ان کی اپنی ذہنی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، اس ذہنی مفلوج کر دیے گئے ہیں۔ وہ بیچارے بڑی افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جانوروں کی طرح بنا دیے گئے ہیں۔ اب اس قسم کے لوگوں پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ہو بھی نہیں سکتا، اور ان کو لکیروں کا فقیر بنا دیا گیا ہے۔ اسی لیے بہرحال میں بھی کہتا ہوں کہ میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں۔ اللہ نے مجھے زندگی دی، روحانی اور معمور فرمایا اور کھڑا کر دیا، یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر خاص۔ اور وہ جو ذکی غلام جس کی خبر اللہ نے مرزا غلام صاحب کو چلو شاپوں میں بخشی تھی، وہ ذکی غلام، وہ مسلم موت جس کو مرزا غلام صاحب اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، اللہ نے چودھری شیر محمد جمبا صاحب کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس کے ماں باپ نے عبدالغفار رکھا، اس کے وجود میں اللہ نے پوری فرما دی۔ یہ اللہ کا کام ہے نا، وہ جس طرح چاہے وہ اپنی پیشگوئیوں کو پورا فرما دے۔ لیکن بہرحال مرزا غلام صاحب اس معوذ ذکی غلام کو، اس معوذ مسلم کو اپنی اولاد میں بطور اسماعیل لڑکا ڈھونڈتے رہے۔ بہرحال میں نے کہا کہ ڈھونڈنا تو کوئی گناہ نہیں،
وہ ڈھونڈتے رہے، لیکن آگے جھوٹے دعوے اس کے بیٹے نے کیے اور پھر عبرت کا نشان پہ بن گیا اپنے جھوٹے دعووں کی وجہ سے۔ سامعین کرام، اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اول و آخر و ظاہر و باطنا ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔